باب الجلوس کیف ما تیسر ہو گیا؟ من یہ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ باب کون سا ہے؟ من زار قوما، تو کیا تعلق ہے باب کے ساتھ؟ دوپہر مارکس ہوتے تھے. باب کیا ہے؟ جو زیارت کرے کسی قوم کی اور ان کے پاس قیلولہ کرے. تو نبی علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کے پاس دوپہر کے وقت تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں قیلولہ کرتے. تو آپ ایک دن سو گئے، مسکراتے ہوئے آپ بیدار ہوئے. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے ہنسنے کی، مسکرانے کی وجہ پوچھی. تو آپ نے سارا وہ مطلب جو دیکھا تھا آپ نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے، گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ ہیں اور وہ جنتی ہیں. ام حرام نے کہا دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. آپ نے دعا کی، پھر سو گئے. اٹھے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے، گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ ہیں اور وہ جنتی ہیں. ام حرام نے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. آپ نے فرمایا تو پہلوں میں سے ہے. تو ام حرام رضی اللہ عنہا نے یہ بات ذہن نشین کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ میں قبرص پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہوں، میں روم پہ لشکر کشی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان نے ان کو اجازت دی. تو سیدنا امیر معاویہ، یہ وہ واقعہ سارا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا، 1750 جہازوں پر مشتمل، 60,000 فوج ساتھ لی. اور یہ بی بی کیا نام ہے ان کا؟ میں بار بار بتا چکا ہوں، کیا نام ہے ان کا؟ ام حرام. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے اس فوج میں شامل ہو گئی، حضرت معاویہ کی فوج میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑی فوج لے کے روم گئے، قبرص گئے اور اللہ نے روم کو فتح کر دیا. تو بڑی شاندار فتح کے ساتھ حضرت امیر معاویہ واپس آ رہے ہیں. سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ اپنے کھچر پہ سوار، کھچر پہ چڑھی ہوئی، رستے میں کھچر سے گری اور جام شہادت نوش کر گئی رضی اللہ تعالی عنہا.